فلما أن جاء البشير فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے اور تقریباً سارے انسان اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، سالوں سے نہیں، چلو سالوں سے صحیح کہ انسان اتنے سال کا تھا، مہینوں سے نہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان فلاں مہینے میں مرے گا، دنوں سے نہیں کہ فلاں دن انسان کی وفات ہوگی، بلکہ یہ وقت منٹوں اور سیکنڈوں میں مقرر ہے، سیکنڈوں کے اعتبار سے مطلب جس سیکنڈ میں آپ کی موت نے آنا ہے اسی سیکنڈ میں آنا ہے، اس سے نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس بات پر تقریباً ہم تمام مسلمانوں کا بلکہ تمام انسانوں کا غالباً اتفاق ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس بات کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کیسے آنی ہے اور کس طرح انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قبر مٹی کا گڑھا بنے گی، اس کا قبر کسی جانور کا پیٹ بنے گی، اس کا قبر کسی مچھلی کی خوراک بنے گی، اس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ انسان اپنے گھر میں مرے گا یا ہسپتال میں مرے گا، یہ بھی انسان نہیں جانتا کہ انسان روڈ پر مرے گا، جل کر مرے گا، یا انسان تبھی بات مرے گا، اس بات کا کسی کو علم نہیں۔ یہ باتیں میرے اللہ نے اپنے دفتر تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں، اسی کے مطابق یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ حکایت رومی جو آئی ہے وہ بات سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے کہ ایک آدمی لرزاں اترساں پسینے سے شرابور، اس کا چہرہ اترا ہوا، اس کا رنگ سفید، حضرت سلیمان کی مجلس میں آ کر بیٹھا اور آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں اتنا پریشان ہے، کیوں اتنا گھبرایا ہوا ہے، تیرا رنگ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہ پوچھیے، آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے شاید آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا؟ اس نے کہا میں نے آج اسرائیل کی ایک جھلک دیکھی، اور جب سے اس نے مجھے اپنی شکل دکھائی ہے اس وقت سے نہ میں کھانا کھا سکتا ہوں، نہ میں خوش ہو سکتا ہوں، نہ میں سو سکتا ہوں، کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں مجھے سکون محسوس ہو، جہاں مجھے آرام محسوس ہو۔ تو حضرت سلیمان نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بس یوں مہربانی فرمائیے کہ اس سرزمین سے مجھے بے دخل کر دیجیے، شاید کسی دوسری سرزمین پر مجھے آرام آئے اور سکون آئے، میں سو سکوں، میں کھا سکوں، میں پی سکوں، اس طرح تو زندگی حقارت ہے میری۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے وہاں سے اس کو اٹھایا اور یہاں ہندوستان میں اس کو پہنچا دیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو یہاں اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ بعد میں جب اسرائیل علیہ السلام کی حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو جناب اسرائیل نے کہا کہ وہ مجھے ملا تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا، ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا اور حیرت کی نگاہ سے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کرنے کا مجھے حکم دیا ہے کہ ہندوستان میں قبض کروں، اور وقت بھی نہیں بچا تھا، تھوڑا سا وقت باقی تھا، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں سے وہاں کیسے پہنچے گا؟ ہاں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح اسباب بنائے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ وہاں پہنچا اور وہاں اس کی روح قبض ہو۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، لکھا ہوا ہے کہ کہاں ہم نے مرنا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے مرنا ہے، کہاں ہماری قبر نے بننا ہے، اور کن لوگوں نے ہمیں اٹھا کے جانا ہے، کس نے ہمیں قبر کے اندر اتارنا ہے، کس نے ہمیں غسل دینا ہے، کس نے ہمیں کفنانا ہے، کس نے ہمیں دفنانا ہے، یہ ساری باتیں لکھی۔ میں نے یہ تمیز اس لیے بات باندھی ہوئی ہے کہ یہ ساری باتیں صرف موت کے معاملے میں نہیں لکھی ہوئی، ہر معاملے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا۔ آپ آں ای اوں کرتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا۔ آپ ایک دن کا ادھر سے ادھر جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا۔ یہ درختوں کے اوپر ہزاروں پتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پتا اگر گرتا ہے تو یہ بھی خدا کی تقدیر میں لکھا ہوا۔ تو یہ سب کچھ خدا کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے جتنے موڑ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں تھے، لکھے ہوئے تھے۔ فلما جاء البشیر، بس جب اس کے پاس بشیر آیا۔ بشیر تو بہت سارے نام ہیں، ایک مصری بشیر ہوا کرتے تھے، میاں بشیر ہوا کرتے تھے، چودھری بشیر ہوا کرتے ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ بشیر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا۔ یہ بشیر کون تھا؟ یہ حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا تھا، جس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی اچھی خبر نہیں ملتی میں سرزمین مصر سے نہیں جاؤں گا، میں اپنے باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کا نام یہودوا تھا یا اس کا نام رابن تھا، یہ بڑا بیٹا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی تھا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہی وہ بھائی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر حضرت یعقوب کے سامنے گیا تھا۔ اس وقت بھی یہی بشیر تھا جو اب بشیر بنا ہے جی۔
उस वक्त भी यही कमी, यानी भाइयों ने कहा कि भाईजान आप बड़े हैं, ये कहानी आप जाकर सुनाएं, ये आपको ज़ेब देता है। तो उस वक्त भी इसलिए ये मैंने सुनाई थी। अब ये बशीर बनकर गया, बशारत लेकर गया, और जब ये बशारत लेकर गया अनजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही, और वो कमीज जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपको दी थी, अलकाहु उसको डाल दिया अला वजहिही उनके चेहरे पर। किनके चेहरे पर? हज़रत याकूब के चेहरे। तो फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो बिलअमूम दुनिया में नहीं हुआ करता। कभी नबीयों को भी इस तरह बिनाई मिलती है अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे इस तरह भी मिल सकती है। अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी चीज़ नामुमकिन है? कौन फायकुन हो जाती है। फरतद्दा तो लौट आई, बसीरा वो लौटा देखने वाला बनकर, यानी उसकी बिनाई लौट आई। यकायक अंधी आंखें रोशन हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को अपनी आंखों पर लगाकर उसकी अंधी आंखें रोशन हो गई। 25 साल इंसान की ज़िंदगी होती है हज़रात, 26 साल का गम है जो याकूब ने भी बर्दाश्त किया और यूसुफ ने भी बर्दाश्त किया। 25 साल की आजमाइश है, छोटी सी आजमाइश आती है, घबरा उठते हैं। सारी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारी, 2 दिन मुसीबत के आते हैं, कहते हैं सारी ज़िंदगी मुसीबत में गुजर होता है। इस तरह या नहीं होता है? हाँ जी, अल्लाह पाक जिनको अपना महबूब रखता है उनकी आजमाइशें लंबी होती हैं। शायद यही वजह है कि कहाँ यूसुफ का ज़माना, उसके बाद मूसा है, उसके बाद ईसा है, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, फिर 1400 साल गुजर गए हैं। आज यूसुफ इस तरह लगता है कि हमारी अपनी बस्ती काल दी है। कितने लोगों के नाम यूसुफ हैं और कितने लोगों के नाम याकूब हैं। ये इज़्ज़त किस लिए मिली है? इस लंबी आजमाइश की वजह से। जिसकी आजमाइशें बड़ी हैं उनके इनाम भी बड़े हैं, जिनके इम्तहान बड़े हैं उनके सर्टिफिकेट भी बड़े। तो लौट आई और फिर फरतद्दा बसीरा, और इस मौके पर फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो हकीकी बात की, काला अलम अकुल लकुम, जब आंखें रोशन हो गई तो कहने लगे बेटो मैंने तुम्हें नहीं कहा था? तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कहा था? क्या कहा था अब्बा? तो कहने लगे अब्बा आपने क्या कहा था? तो अब्बे ने क्या कहा? अब्बे ने ये कहा कि इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह की तरफ से जो कुछ जानता हूँ तुम नहीं जानते। जी, नबी के पास मैंने गुजारिश की थी कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह के नबी के पास होता है। अल्लाह ताला अपने नबी को जितना चाहता है इल्म अता करता है, उसको नापने के पैमाने किसी इंसान के पास नहीं है, जितना चाहे उसको इल्म। लेकिन असल इल्म का मंबा कौन है? मेरा अल्लाह है। यहाँ भी जिसको चाहता है, जिस तरह शक्ल देता है, जिस तरह कदो कामत देता है, जिस तरह रंग रूप देता है, जिस तरह सलाहियत व काबिलियत देता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने आपके और मेरे मकसूम में इल्म का हिस्सा भी रख दिया है कि किसको कितना इल्म मिलना है, और उसके लिए फिर रास्ते कुशादा करता है, इंसान इल्म हासिल करता है। तो कहने लगे कि मैं अल्लाह की तरफ से जो कुछ जानता था, मैं जानता था कि ख्वाब की ताबीर पूरी होगी, मैं जानता था कि यूसुफ एक दिन मिलेगा, मैं जानता था कि यूसुफ एक दिन मिस्र के तख्त के ऊपर बैठेगा और सारे भाई उसके सामने खड़े हुए होंगे। मैं जानता था इस बात को, तुम नहीं जानते। ये जनाब याकूब ने अपने बेटों से कहा। फिर कहानी आगे किस तरफ जाती है इंशाअल्लाह उसका कल तज़किरा करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह में कुरान को सुनने समझने और इस पर अमल